ایران نے بھیجے تھے ان کو گرا دیا گیا ہے. تو اب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ اب آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جائے گا اور بڑے پیمانے پر کیا جائے گا؟ دیکھیے میرا خیال ہے پورا ریجن جو ہے مڈل ایسٹ ریجن، بلکہ لارجر مڈل ایسٹ ریجن جس میں ہم بھی شامل ہیں، بہت انسرٹن، ایک خطرناک اور غیر یقینی دور میں شامل ہو چکا ہے. اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کا تو وہ بہت عرصے سے پلان بنا رہا تھا. اس نے پہلے بھی اٹیک کیے، لیکن اس طرح کا اٹیک جس میں اس کا ٹارگٹ ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہو، اس کو ختم کرنا ہو، اس کا بھی بہت عرصے سے اس کی خواہش کا اظہار بھی تھا. امریکہ کو قائل کرنے کی بھی کوشش کر رہا تھا، اور امریکن جو حکومتیں ہیں وہ اکثر اس سے اتفاق نہیں کرتی تھی. لیکن اس نے جو اٹیک کیا ہے وہ کوئی توقع سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ایرانین ملٹری لیڈرشپ اور اس کے ساتھ جو ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں، نیوکلیئر اسٹیبلشمنٹ، اس کو بھی بہت حد تک اس نے ختم کیا ہے. تو اس سے ایک طرف تو اس نے طاقت کا جس طرح استعمال کیا ہے، ایران سے جو اس کو امریکہ سے جس طرح کی سہولتیں ملی ہیں، جس طرح کا اسلحہ ملا ہے، کیونکہ ابھی تو اس نے دکھا بھی دیا ہے کہ کیا اس نے اسلحہ استعمال کیا ہے، کہ اس نے F-35 جو اسٹیلتھ بامبرز ہیں وہ یوز کیے ہیں، اور پھر اس نے اس کے ساتھ F-15 یوز کیا ہے، F-16 یوز کیا ہے. اور اس نے جس طریقے کا ایران کو نقصان ہوا ہے اس میں ایک پری ایمپٹیو آسپیکٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کی جو جواب دینے کی صلاحیت تھی اس کو بھی اس نے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، بہت بری طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں وہ ہوئی بھی ہوگی. اب ایران کا جواب، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی، آگے کا جو تعین ہے وہ ہوگا ایران کے جواب سے. ابھی تک ایران نے کوئی جواب نہیں دیا ہے، یہ ڈرونز کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ اتنے دور سے آنے والے ڈرونوں کو ٹارگٹ کرنا، ان کو ختم کرنا آسان ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایران میزائل بھیجتا ہے، اور کیا اتنی تعداد میں بھیجتا ہے کہ وہ اسرائیل کے دفاعی نظام کو اوور ویلم کر دیں. دیکھیں اس میں نمبرز بہت اہم ہیں، کیونکہ اگر تھوڑی تعداد میں میزائل آتے ہیں تو ایران جو اسرائیل ہے اس کا دفاعی نظام بڑی آسانی سے ان کو ناکارہ بنا سکتا ہے. لیکن اگر ایران اس قابل ہے کہ بہت بڑی تعداد میں میزائل پھینکے تو پھر اسرائیل کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر اگلا راؤنڈ شروع ہوگا، کیونکہ اسرائیل بیٹھے گا نہیں. اور ویسے تو اسرائیل ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ جو ہم نے حملہ کیا ہے یہ کوئی ون آف ایپیسوڈ نہیں ہے، جس کا مطلب ہے اس کا ارادہ یہ ہے کہ جب تک ایران کی جوہری صلاحیت ختم نہیں ہو جاتی اور اس کو تسلی نہیں ہو جاتی، بلکہ ایران کو مجھ سے زیادہ بڑھ کے نقصان نہیں پہنچا دیتا، تو وہ اپنا کام جاری رکھے گا. تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے، یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے. اچھا زیغم صاحب، ایک بہت امپورٹنٹ پہلو جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ اگر ایران ایک ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہوتا تو شاید اسرائیل کبھی اتنی ہمت ہی نہ کرتا. میں چاہوں گی کہ اس پر بھی آپ اپنا کامنٹ کریں، اور پھر اب جو سچویشن اور جو ہمیں خبریں موصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق اب چونکہ ایران کی جو ایک قدیم مسجد ہے اس پہ لال جھنڈا لہرا دیا گیا ہے، جو کہ انتقام کی ایک جو وہ نشانی سمجھا جاتا ہے کہ اس تمام تر تناظر میں، تو اور پھر وہاں کے شہری بھی سڑکوں پر نکلے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے تو جو ایک مومنٹم ہے جس سے امریکہ کی کوشش تھی کہ جو جوہری معاہدہ ہے اس کو لے کر جو امریکہ کی ابھی تک تمام تر ٹیبل ٹاک پر ایران کو لانے کی ایک سارا جو ایک فارمیٹ بنایا گیا تھا، اس سے تو یہ مومنٹم اور زور پکڑے گا. زیغم صاحب، ایک ایسی آئرنی ہے کہ کیسا ملک جس کے پاس 400 نیوکلیئر ویپنز موجود ہیں وہ اپنے خطے کے ایک دوسرے ملک پر اس وجہ سے حملہ کر رہا ہے کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ یہ ملک ایٹمی ہتھیار بنائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے یہ کس طرح کا ایک مذاق ہے، ایک آئرنی ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے پاس 400 نیوکلیئر ہتھیار موجود ہیں وہ ایک دوسرے ملک پر اس وجہ سے حملہ آور ہے کیونکہ اس کے خیال میں وہ نیوکلیئر ہتھیار بنائے گا. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ رکھتا ہے، اور اگر فوری طور پر کچھ نہ کیا گیا تو یہ ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے. تو دیکھیے ایٹمی ہتھیار بنانے والا جو کام ہے یہ تو ایک مسلمان ملک کو کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں تھی نہ ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار بنائے. تو پاکستان ایک ایکسیپشن ہے، اور پاکستان بھی ایک بہت بڑی مشکل دور سے گزر کر اور اسی طرح کے خطرات سے گزر کر پاکستان پر بھی حملے کا کئی دفعہ پلان بنایا گیا، اور پاکستان نے اس عرصے میں پابندیاں وہ بھی برداشت کی، مشکلات بھی برداشت کی، ہمیں دھمکیاں بھی ملی. تو پاکستان اس قابل ہو گیا کہ وہ نیوکلیئر اس نے اپنا پروگرام اچیو کر لیا، اور نیوکلیئر پار وہ بن گیا، اور بادل نخواستہ دنیا کو اس کو ایک ڈیفیکٹو نیوکلیئر پار تسلیم کرنا پڑا. ایران کے پاس
ایک موقع تھا, اس نے کوشش کی لیکن وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا. بہت عرصے سے اس کا یہ پروگرام چل رہا ہے لیکن وہ وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک پاکستان پہنچ گیا یا جہاں تک ایران پہنچنا چاہتا تھا. تو اس وقت تو جس طرح کا اس پہ دباؤ آ گیا ہے, پہلے اس کی معیشت پر جس طرح کی پابندیاں لگائی گئیں, اس کی وجہ سے وہ بہت ہی مشکلات کا شکار ہے, اس کے عوام بہت مشکلات کا شکار ہیں. اور اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ ایران ایک وے آؤٹ چاہتا ہے اور ایران اس بات کی گارنٹی دے رہا تھا کہ میں نیوکلیئر پروگرام نہیں بناؤں گا. لیکن اس وقت جھگڑا یہ ہے کہ ایران, اسرائیل بھی اور امریکہ بھی, ان کا اصرار یہ ہے کہ آپ مکمل طور پر وہ نیوکلیئر صلاحیت بھی چھوڑ دیں جس کا ان کو این پی ٹی کے تحت, بین الاقوامی معاہدے کے تحت جس چیز کی ایران کو اجازت ہے کہ وہ ایٹمی مواد کو افزودہ کرے. وہ کہتے ہیں آپ یہ بھی نہیں رکھ سکتے. صرف اس بات پر مذاکرات جو ہیں وہ اس وقت مشکلات کا شکار ہوئے امریکہ کے ساتھ جو چل رہے تھے, اور امریکہ نے گو ہیڈ دے دیا اسرائیل کو کہ وہ یہ کام کرے. اب آگے جاتے ہوئے دیکھیے ایران کے پاس بہت سی کمزوریاں ہیں اپنی پابندی کی وجہ سے بھی, اور ایران کی اپنے جو اندرونی مسئلے ہیں اس کی وجہ سے بھی. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی کریڈیبل, کوئی اچھی فضائیہ موجود نہیں ہے. اس کے جہاز جو ہیں وہ دہائیوں پرانے ہیں, 40 سال پرانے جہاز ہیں. تھوڑا سا ان کے پاس جو نیا جہاز ہے MiG-29 وہ بھی کافی پرانا ہے. اس طریقے سے ان کے پاس کوئی اچھی بحریہ بھی نہیں ہے. ان کا جو بنیادی انحصار ہے وہ یا تو میزائلز پر ہے یا ڈرونز پر ہے, یا جو انہوں نے سب کنونشنل کیپیسٹی حاصل کی تھی, یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو مختلف مسلح تنظیمیں مختلف ملکوں میں موجود تھی, وہ اس کی ایک بنیادی صلاحیت تھی. تو اس لیے ایران کو بہت چیلنج ہوگا. اب لوگوں کے جو آپ نے جذبے کو بات کی اور آپ نے بتایا کہ انتقام کا جھنڈا جو ہمارے شیعہ اسلام میں بہت اہم ہوتا ہے, واقعہ کربلا سے منسلک ہے, سرخ جھنڈا وہ لہرا دیا گیا. بہت ایک طرح سے وہ ایک قومی جذبے کی علامت ہے. ایران کے قومی جذبے میں تو کوئی ہمیں شک نہیں, ایک بہت تکڑی قوم ہے, بڑی ہمت والی قوم ہے, جذبے والی قوم ہے. لیکن دیکھیے جنگ کے لیے جو صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی بہت اہم ہوتی ہے, اور یہ جنگ میدانی جنگ تو نہیں ہوگی, یہ بنیادی طور پر آگے چل کر بھی زیادہ فضائی جنگ ہوگی. اور اسرائیل زیادہ سے زیادہ فضائی طاقت پہ انحصار کرے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ایران صرف جواب اسرائیل کو دینے کی کوشش کرتا ہے یا امریکی اڈوں کو اٹیک کرتا ہے, اور امریکی اڈوں کو جب اٹیک کرتا ہے تو کچھ اڈے جو ہیں وہ عرب ملکوں میں بھی ہیں. کیا یہ جنگ عرب ملکوں کو بھی اپنی طرف کھینچ لے گی؟ کیا اس میں امریکہ بھی داخل ہو جائے گا؟ تو یقیناً بہت بڑے خطرات اس وقت موجود ہیں, اور یہ بہت اے سیمیٹرک وار ہے. اس طرح سے اے سیمیٹرک ہے کہ ایران اس قابل نہیں ہے کہ یہ باقاعدہ جنگ وہ لڑ سکے. جی اچھا زیغم خان صاحب, ایک بڑی اہم نقطہ ہے, ایک جو بڑا اہم سوال ہے کہ ایران یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ امریکہ کی مدد اسرائیل کو حاصل ہے, گو کہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے اسرائیل کی کوئی مدد نہیں کی ہے. مارکو روبیو صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن ایران کے اوپر براہ راست اسرائیل میں بیٹھ کے تو اسرائیل حملہ نہیں کر سکتا. اگر اس نے اپنے جہاز استعمال کیے تو پھر یقیناً کسی کی فضائی حدود بھی استعمال کی گئی ہوگی. تو مڈ ایئر ریفیولنگ کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مڈ ایئر ریفیولنگ اگر اس کے جہازوں نے کی ہے تو کیا اس کے اپنے جہازوں نے اس کو مدد دی ہوگی, یا پھر امریکن جو جہاز ہیں, چونکہ خطے میں امریکہ کے بیسز تو وہاں پر موجود ہیں, تو امریکہ نے کیا اس کو مدد دی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا کویشچن ہے. تو اس کویشچن کا جواب تو ابھی تھوڑا اب جیسے جیسے وقت گزرے گا, جیسے جیسے تفصیلات آئیں گی وہ سامنے آئے گی. تو کیا یہی وجہ ہے کہ اس نقطے کو بنیاد بناتے ہوئے ایران یہ بات کر رہا ہے کہ امریکہ اس کی پشت پر آج کے کم از کم جو اس نے حملہ کیا ہے, اٹیک کیا ہے, اس میں امریکہ کھڑا ہے اسرائیل کے پیچھے؟ دیکھیے دو باتیں تو بالکل واضح ہے نا. ایک تو ہم نے دیکھا کہ اس نے جتنا بھی ہارڈ ویئر یوز کیا ہے, جو بھی اس نے ہتھیار یوز کیے ہیں, اور اس نے اپنے ہتھیار دکھا دیے کہ کون سے یوز کیے ہیں. اس نے F-15 یوز کیے ہیں, ٹھیک ہے جی, F-16 یوز کیے ہیں, اس نے F-35 یوز کیا ہے. اب یہ تینوں جہاز تو امریکی جہاز ہیں, امریکہ نے دیے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ جب تک امریکہ گو ہیڈ نہ دے, یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے نا کہ امریکہ خود ساتھ شامل ہو جائے, اور دوسری بات ہے کہ امریکہ کہے کہ ہاں تم کر لو. تو امریکہ کی اجازت کے بغیر تو ممکن نہیں تھا. امریکی صدر نے بھی جس طرح گفتگو کی, جب ان سے پوچھا گیا اس بارے میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو خود نظر آ جائے گا. جس طریقے سے انہوں نے اپنے سفارت خانے سے اپنے عملے کو واپس بلایا, اس سے تو یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کو معلوم تھا, امریکہ کی اجازت لی گئی تھی.
लेकिन अमेरिका जो कह रहा है वो कह रहा है कि हम इसमें शामिल नहीं थे, हमने कोई ऐसे फैसिलिटेशन नहीं दी। अब उसमें ये सवाल बिल्कुल है ना रिफ्यूलिंग वाली, लेकिन रिफ्यूलिंग का क्या तरीका था, किस तरीका से रिफ्यूल किया गया, क्योंकि ये जेट जहाज जो है वो इतने दूर जाकर बगैर रिफ्यूलिंग के वापस नहीं आ सकते। और दूसरा सवाल ये कि इन जहाजों ने कौन सी फजाई सरहद जो है वो इस्तेमाल की, किस मुल्क से गुजर गए। ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से इस जंग में जो एक्सपेंशन का है इसमें बढ़ने का खतरा मौजूद है। और बिल्कुल ईरान ठीक कह रहा है कि अमेरिका तो इसमें शामिल है, लेकिन अमेरिका ने जो पॉलिसी अपनाई है वो बड़ी सोच समझ के अपनाई है। और उस पॉलिसी का मकसद ये है कि जबकि इसराइल ने हमले किए हैं और ईरान की जो न्यूक्लियर सलाहियत है उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है, या आगे हमें चल के पता चलेगा कि कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, लेकिन वो साथ एक मुज़ाकरात की विंडो भी ओपन रखना चाहता है। एक तरफ तो फिजिकली उसकी सलाहियत को खत्म किया जाए, लेकिन साथ साथ उससे बात भी की जाए। तो अमेरिका एक बात की अपॉर्चुनिटी ओपन रखने के लिए कि वही चीज जो इसराइल जंग के जरिए हासिल कर रहा है, तो अमेरिका उसी चीज को मुज़ाकरात के जरिए से हासिल करना चाहता है। और उसमें अमेरिका का एक बड़ा मकसद ये भी है कि ये जंग बहुत ज्यादा ना फैल जाए, खित्ते में बहुत ज्यादा ना फैले। अब जब कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी सऊदी अरब का भी दौरा किया था और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनके मोहम्मद बिन सलमान साहब से भी, तो आप क्या समझते हैं कि सऊदी अरब भी अपना किरदार अदा करेगा? वो अमेरिका से कहेगा कि जनाब ये खित्ते में तो पूरे आग की लपेट में आ जाएगा अगर ये जंग बढ़ती है, तो सऊदी अरब का ज़ैगम खान साहब के कितना अहम किरदार होगा, ख़ास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान साहब का, कि वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस कर सकें कि वो आगे आएँ और इस जंगबंदी के लिए अपना किरदार अदा करें? देखिए, सऊदी अरब वो मुल्क है जिसको इस मामले में सबसे ज्यादा खतरात हैं। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब की जो क़यादत है शहजादा मोहम्मद बिन सुल्तान के अंदर, वो सऊदी अरब को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रही है। वो सऊदी अरब को एक तरक्की के रास्ते पे डालने की कोशिश कर रही है, इंडस्ट्रियलाइज करने की कोशिश कर रही है, वो उसमें सयाहत लाने की कोशिश कर रही है। यानी वो सऊदी अरब को हर लिहाज से जदीद मुल्क बनाने की कोशिश कर रही है। और किसी तरह का जो जंग है और किसी तरह का एक आम कंसेप्ट जो है वो सऊदी की कोशिशों को पीछे धकेल देगा। फिर सऊदी अरब के आपको मालूम है उनकी सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज हैं वो ऑयल की हैं, जो बहुत वल्नरेबल होती हैं, जिनको नुकसान पहुंच सकता है, जिससे खुद सऊदी मईशत को भी झटका लगेगा, दचका लगेगा, और पूरी दुनिया की मईशत को भी बहुत दचका लगेगा। तो हमने देखा कि सऊदी अरब उन मुल्कों में से था जिन्होंने सबसे पहले इस हमले की मजम्मत की, जिससे ये इजहार करना भी मकसूद था कि सऊदी अरब किसी तौर पर भी इस हमले से इसराइल की इस कार्रवाई से खुश नहीं है, अगर कि सऊदी अरब के इख्तलाफ रहे। इसीलिए आप देखें कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब ने की है और काफी सब सारी तलखियां दूर हो गई थी चीन के ताबुन से। आप अमेरिका ने कुछ नहीं किया, बल्कि चीन के ताबुन से ये दो मुल्क काफी करीब भी आ गए थे। लेकिन अब देखिए कि नई सूरत किस तरीके से आगे को बढ़ती है। एब्सोल्युटली। और ज़ैगम साहब, जैसे कि आपने सऊदी अरब की बात की है, तो यकीनी तौर पर चाइना के इंटरेस्ट का भी जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस इस पूरे खित्ते की अगर हम बात कर लें मशरिक़ वस्ता में। आप क्या समझते हैं? रैप्रोचमेंट का आपने जिक्र किया, चाइना ने एज अ मीडिएटर किरदार अदा किया और उसी के बाद हमने देखा कि एक तसलसल आया, कुछ ताल्लुकात में एक जो रवाबित हैं वो बढ़े। लेकिन अब इस सिचुएशन में चाइना का रोल आप कितना इंपॉर्टेंट देखते हैं? चाइना की पूरी कोशिश होगी कि ये रीजन में ये जंग ना फैले जी, क्योंकि चीन इस रीजन के एक तो तेल पर इन्हिसार करता है। चीन का 70% तेल खलीजी मुल्कों से ही जाता है और उसकी इतनी बड़ी मईशत, और उस मईशत का जो एक ईंधन है वो इस खित्ते का तेल है। तो खाली उस तेल की डिसरप्शन या उस तेल की कीमत में बहुत ज्यादा इजाफा चीन की मईशत पे बहुत बुरा असर डाल सकता है। दूसरा, हमने ये देखा है कि चीन ने अपना जो सफारती असर और रसूख है, जो डिप्लोमेटिक वेट है, उस इलाके में बहुत बढ़ाया है जी। एक तरफ तो पाकिस्तान उसका अलाई है, लेकिन उसने फिर ईस्टवर्ड मजीद एक्सपेंशन की है। अफगानिस्तान पर भी उसका असर है, ईरान से भी उसका अच्छा ताल्लुक है, खुद सऊदी अरब और अरब मुल्कों से भी अच्छा ताल्लुक है, जिसका एक इजहार इन दोनों मुल्कों को टेबल पर लाना था। चीन की तो मुकम्मल कोशिश होगी कि ये जंग ऐसा रुख ना ले कि ये अरब ईरान झगड़े की शक्ल में बदल जाए।
تو میرا خیال ہے چین اس کی پوری کوشش کرے گا. بالکل. اور پاکستان کی بات کریں تو ویسے تو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آپ نے بھی جیسے کہ اپنی گفتگو میں پہلے کہا کہ پاکستان دے چکا ہے اپنا، کافی اسٹرانگلی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کی جانب سے اس اٹیک کو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ اس سے پہلے بھی جیسے کہ ہم نے جب ڈسکشن ہولڈ کیا تھا تو اس وقت بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ چونکہ اب قومی سلامتی کا رکن ہے پاکستان تو قرارداد لا سکتا ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ایک اسٹرانگ موو پاکستان کی جانب سے تصور کیا جائے گا؟ دیکھیے ایران کے ساتھ ہمارے ہزاروں سال کے تعلقات ہیں. بالکل. ہمارا تہذیبی تعلق ہے اس کے ساتھ، ہمارے اچھے تعلقات ہیں، اور ہمارا کوئی ایکٹیو جھگڑا نہیں ہے، ہمارا بارڈر پر جھگڑا نہیں ہے، کسی لحاظ سے جھگڑا نہیں ہے. اور پاکستان کی جو ایک پالیسی رہی ہے وہ یہ رہی ہے کہ ایران کا اگر کسی کے ساتھ بھی جھگڑا ہوگا تو ہم ایران کے خلاف نہیں جائیں گے. بالکل. تو عرب ایران جھگڑوں میں بھی جب عراق ایران جنگ چلتی رہی اور دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ ایران کا اختلاف آیا، یمن کی جنگ بھی آئی، تو پاکستان کبھی ایران کے خلاف نہیں گیا. تو ایک بات تو مکمل طور پہ طے ہے کہ ایران کا کسی سے بھی جھگڑا ہوگا تو پاکستان ایران کے خلاف نہیں جائے گا. اور اگر ایران کا اسرائیل کے خلاف جھگڑا ہوتا ہے تو جو ہماری ہمت ہے اس کے مطابق ہم پوری ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے اور دے رہے ہیں. اور اس سپورٹ کا آج آغاز ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ ہمارے وزیر خارجہ نے یعنی ہماری حکومت پہ جو بیان دیا وہ سخت ترین الفاظ کی مذمت ہے. وہ قرارداد بھی سینٹ سے منظور کی گئی ہے، مذمت کی قرارداد منظور کی گئی، ہم نے سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. لیکن ظاہر ہے پاکستان اس قابل نہیں ہے کہ اس جنگ میں کوئی حصہ ڈالے. بالکل اسی طرح جس طرح ایران اس قابل نہیں تھا کہ پاکستان کی جنگ میں پاکستان کی کوئی عملی طور پہ مدد کرے، تو پاکستان ظاہر ہے پاکستان کی اپنی لمیٹیشن سے عملی مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن پاکستان سفارتی اور اخلاقی مدد کر بھی رہا ہے اور کرے گا بھی.